آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی، نظریاتی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید نور اللہ مرکزہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع اور پھر چارج مجمع اور بھرپور طریقے سے آپ کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ مرکز میں سوئے حق نواز کو آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ ایک شخص اور فرد واحد نہیں تھے، ایک تحریک تھی، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اور اس شخص نے زندگی کے بہت مختصر عرصے میں جتنی جرت کے ساتھ، جتنی غیرت کے ساتھ، جتنی حمیت کے ساتھ عظمت صحابہ کے عنوان پر اپنی تڑپ کو مسلمانوں کے سامنے رکھا، اسلامی تاریخ میں اصحاب محمد سے محبت، آل محمد سے محبت، اور پھر ان کے دفاع کرتے کرتے اپنی جان ان کی محبت میں قربان کرنا، مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ کو ہر دور میں ایک عبقری شخصیت کے طور پر جانا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی دھرتی پر اپنے عقیدے کے اعتبار سے رسول اللہ کی جماعت کے لیے جب آواز بلند کی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک دیوانہ ہے، اور یہ دیوانہ ایک سوچ ایک دائرہ کار کے اندر رکھے گا، لیکن مختصر عرصے میں اس کی سوچ انجمن سپاہ صحابہ کا روپ دھارتی ہے، پھر انجمن کا لفظ غائب ہوا اور یہ تحریک بڑھتی گئی، اور آج الحمدللہ آنے والی نسلوں تک صحابہ کا پیغام، صحابہ کی عزت، صحابہ کی ناموس، صحابہ کی عظمت کے اعتبار سے یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاک سرزمین کے اوپر اصحاب محمد کے حوالے سے ہر سنی سٹیج پر آواز اٹھ رہی ہے۔ یہی سٹیج ہے، اسی سٹیج پہ آج آپ دیوبند کو بھی بولتا دیکھو گے، اسی سٹیج پہ آپ اہل حدیث کو بھی بولتا دیکھو گے، اسی سٹیج پہ آپ بریلوی کو بھی بولتا دیکھو گے۔ ہر ایک کی آواز ہوگی صحابہ صحابہ، اس لیے کہ صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کی روشنی ہے، صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کا اثر ہے، صحابہ میرے پیغمبر کی رسالت کی خوشبو ہے۔ یہ پاک پیغمبر کی مقدس جماعت ایک وقت تھا گلیوں میں مظلوم تھی، لوگ ان کے اوپر جملے کسا کرتے تھے، لوگ تقریروں میں تنقید کیا کرتے تھے، لوگ رسالوں میں تبرہ لکھا کرتے تھے، لوگ کتابیں چھاپ کر اصحاب محمد کو نمبر وار گالیاں دیا کرتے تھے۔ پھر جنگ کی دھرتی سے ایک غیرت کا پہاڑ اٹھا جس نے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں ایک ایک جگہ پہ جا کے آواز بلند کی، صدیق کی صداقت کو گلی بازار میں بتایا، چوک چوراہے میں بتایا، عمر کی عدالت کو بڑے بوڑھے تک پہنچایا، عثمان کی سخاوت کا جھنڈا اٹھایا، علی کی شجاعت کو منبر محراب پر بتایا۔ پھر ایک ایسا صحابی جسے دنیا اس قدر تنقید کرتی تھی کہ خیر تو خیر اپنے بھی تنقید کیا کرتے تھے، پھر اس صحابی کے لیے امیر عظیمت نے جب آواز اٹھائی تو پھر منبر سے بھی معاویہ کی آواز اٹھی، محراب سے بھی معاویہ کی آواز اٹھی، کتابوں میں بھی معاویہ کی آواز اٹھی، گلی بازار چوک چوراہوں میں فکر امیر معاویہ کو بیان کیا گیا۔ دنیا کو پتہ چلا امیر معاویہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے، امیر معاویہ قاتل وحی ہے، امیر معاویہ خال المسلمین ہے، امیر معاویہ نبی کی دعاؤں کا
مرکز ہے امیر معاویہ نبی کا سالے امیر معاویہ صحابی رسول ہے امیر معاویہ عزت والے یہ آواز گلی بازار چوک چراہوں میں پہنچی لوگوں نے بچوں کے نام معاویہ رکھے لوگوں کو شعور آیا معاویہ کی عزت بیان ہوئی یہ سوچ اگر اٹھی ہے تو گلشن جنگلی میں سوئے مرکز میں اس ببر شہر کی غیرت کی وجہ سے اٹھی ہے میرا قائد میرا مرشد مولانا حق نواز شدت پسند نہیں تھا میرا قائد میرا مرشد میرا پیر حق نواز اشتعال انگیز نہیں تھا میرا قائد میرا پیر میرا مرشد انتشار پسند نہیں تھا لیکن اس میں تڑپ تھی جو مرغ بسمل کی طرح تڑپتے 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 کہا کرتا تھا ہائے میری ماں عائشہ کون عائشہ نبی کا بھرم عائشہ کون عائشہ نبی کا دوپٹہ عائشہ کون عائشہ نبی کی چادر عائشہ کون عائشہ نبی کی زوجہ عائشہ کون عائشہ میری ماں عائشہ کون عائشہ ام المؤمنین عائشہ کون عائشہ نبی کی غیرت عائشہ کون عائشہ نبی کا حرم عائشہ کون عائشہ میری ماں عائشہ اور غیرت مند بیٹے کو سلام پیش کرنا غیرت مندوں کا حق بنتے غیرت مند ہر 22 فروری کو آتے رہیں گے کہتے رہیں گے پالتے رہیں گے پیر مسرور دعوت دے یا نہ دے تم قافلوں کی صورت آتے رہنا تم قافلوں کی صورت مرشد کو داد دیتے رہنا تم قافلوں کی صورت فکر امیر عظیمت پہ خراج عقیدت پیش کرتے رہنا کہ اس نے تمہارے حصے کا خون دے کر تمہارا خراج ادا کیا ہے زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی مسرور کی شکل میں مسرور کی شکل میں نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان امی عائشہ شان امیر معاویہ پاکستان صاحبزادہ مولانا اسد معاویہ سیال غیرت کا تقاضا ہے وفا کا تقاضا ہے محبت کا تقاضا ہے فکر امیر عظیمت بیان ہوتی رہے گی سٹیجوں سے بیان ہوگی یہ انتشار نہیں ہے یہ اشتعال نہیں ہے یہ جھگڑا نہیں ہے یہ فساد نہیں ہے یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے یہ شدت پسندی نہیں ہے میں ماں کی بات کرتا ہوں ام المؤمنین کی بات کرتا ہوں نبی کے حرم کی بات کرتا ہوں ایمان کے بھرم کی بات کرتا ہوں نبی کے سالے کی بات کرتا ہوں خال المسلمین کی بات کرتا ہوں جو نبی کے ساتھ غار میں بھی ہے مزار میں بھی ہے اس کی بات کرتا ہوں جس کو نبی نے کعبے کا خلاف پکڑ کے مانگا اس کی بات کرتا ہوں جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں اس کی بات کرتا ہوں جس کو بلا کر نبی نے رشتہ دیے اس علی کی بات کرتا ہوں جذبے سے کرتا ہوں یہ غیرت ہے یہ شدت نہیں ہے اگر صحابہ پہ تبرہ ہوگا صحابہ پہ گالم گلوچ ہوگی صحابہ پہ آواز اٹھائے گی کوئی صحابہ کے خلاف لکھے گا یا بولے گا تو اس پر اگر غصہ آتے یہ شدت نہیں ہے غیرت ہے اور غیرت کا تقاضا ہے دے گیا چڑیا کے بچوں کو کا بھی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا طوفان کے منہ پہ تھوک کر صحابہ دا لہرایا تو ہے میری عشق کہانی سامعین محترم میرے والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہیں ایک لا الہ الا اللہ دوسری محمد الرسول اللہ اور ایمان کی حالت پر مرنے کے لیے 2 محبتیں ضروری ہیں ایک محبت اصحاب محمد ایک محبت آل محمد الحمدللہ ہم نبی کے صحابہ کے بھی حبدار ہیں ہم نبی کے اہل بیت کے بھی حبدار ہیں الحمدللہ اور یہ پورے کا پورا مجمع جس طرح نبی کے یرانے سے محبت کرتا ہے اسی طرح حضور کے گھرانے سے محبت کرتا ہے کرتے نہیں کرتے کہو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے ہم انشاءاللہ العزیز ہر 22 فروری کو ہم فکر امیر عظیمت پہ انشاءاللہ اسی طرح مجموع کی صورت آئیں گے نہیں آئیں گے ہاتھ کھڑا کر کے امیر عظیمت سے وفا کا یقین دلائیے لہرا کے کہیے ہم ہر 22 فروری کو آئیں گے اس قبر میں سوئے مرکز میں سوئے حق نواز کو یقین دلائیے ہم تیرے صاحبزادے مسرور نواز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم اس سے وفا کر کے دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس ویر پیر مسرور کے کل بھی ساتھ تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز من وچ میرے ہر دم گونجے مرشد تیرا نام مینوں عشق سکھاون والے شاہین اڑا یہ قیدی پرندوں کو بتا کر ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر بازو پہ بھروسہ ہے
تو انصاف نہ مانگو ورنہ پچھتاؤ گے اس دور میں۔ زنجیر ہلا کر اتنا بڑا مجمع کنٹرول میں ہے، اشتعال نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نعرے بازی نہیں ہے، مسلح افواج کے خلاف نعرے بازی نہیں ہے، اشتعال انگیزی نہیں ہے، انتشار پسندی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کارکنوں کو امن سکھایا گیا ہے، ان کارکنوں کو صبر سکھایا گیا ہے، ان کارکنوں کو تحمل سکھایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا اثاثہ ہمارا وطن پاکستان ہے، اس لیے یہ کبھی بھی اپنے پاکستان کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ شدت پسندوں کا مجمع نہیں ہے، یہ غیرت پسندوں کا مجمع ہے، اور غیرت جب صحابہ پہ تبرہ ہوگا تو اس پہ جب غصہ آئے گا، یہ غصہ نہیں، یہ شدت نہیں، یہ غیرت ہے، اور غیرت ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ضلعی حکومت کو بھی شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے پچھلے پورے 1 سال سے جنگ میں کسی بھی قسم کی وائلنس ہونے پر کسی سے بھی کوئی رعایت نہیں کی، اور ایک مثالی امن ہے جو آج موجود ہے جنگ کے اندر۔ ہم نے اس امن کو انشاءاللہ قائم رکھنا ہے، کیونکہ جنگ ہمارا ہے۔ جنگ کس کا ہے؟ جنگوی کا۔ جنگ کس کا ہے؟ آواز تھوڑی آئی ہے ذرا گونج کے، جنگ کس کا ہے؟ جنگ کس کا ہے؟ جنگ کس کا ہے؟ اور جنگوی کے جنگ میں ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیں گے، یہ پرامن ہے، انشاءاللہ پرامن رہے گا، اور ہم اپنی پرامن جدوجہد جو ہے انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ امن اور استحکام پاکستان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کل بھی ہم اپنی ریاست اور مسلح افواج اور ریاستی اداروں کے ساتھ تھے، آئندہ بھی پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور استحکام کے لیے ہم اپنی مسلح افواج اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔